قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ماضی کی سپر پاورز اور دنیا کی بڑی طاقتیں اب ٹکرانے جا رہی ہیں، لیکن صورتحال انتہائی خطرناک بنتی جا رہی ہے، اور یقین کریں یہ خراب صورتحال کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خود امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کے لیے ہے، جو خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ روس نے جنگ سے قبل ہی بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ جانتے ہیں کیا؟ جی ہاں دوستو، بڑا دھماکہ جسے سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ممکنہ روس یوکرین جنگ سے متعلق آج کی 3 بڑی خبریں شیئر کروں گا، اور یہ میرا کوئی تجزیہ نہیں، صرف ایسی 3 بڑی خبریں ہیں جو از خود بتاتی ہیں کہ اس جنگ کی تباہی کیسی ہوگی یا ہو سکتی ہے۔ دوستو، روس یوکرین جنگ سے متعلق بڑی اور خوشائند خبر سنانے سے قبل آپ کو وہ خبر پہلے سنا دیتا ہوں جو انتہائی خطرناک ہے، اور میں حیران ہوں کیسے امریکہ کے اتحادی ملک بھی امریکہ کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، خبر کے مطابق امریکی صدر بائیڈن نے روس کو دبانے، ڈرانے اور اس کی طاقت کا گھمنڈ توڑنے کے لیے دنیا کے خطرناک مہلک ترین ہتھیاروں سے بھرا طیارہ یوکرین پہنچا دیا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ خبر ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ دوستو، اس خبر کا اسکرین شاٹ آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ نے خطرناک اسلحہ، بارود اور میزائلوں سے بھرا طیارہ روس سے نمٹنے کے لیے یوکرین پہنچا دیا ہے۔ خبر کے مطابق یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے خطرات کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے فوجی امداد کی تیسری بڑی کھیپ یوکرین بھجوا دی ہے۔ امریکہ کی تیسری $50 ملین کی کھیپ میں 300 جیولن میزائلوں سے بھرا طیارہ یوکرین کے دارالحکومت میں لینڈ کر گیا ہے۔ اس کھیپ میں گرینڈ لانچرز، گولہ بارود اور دیگر غیر مہلک ہتھیاروں کے نظام بھی شامل ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو فوجی امداد جاری رہے گی۔ امریکی فوجی امداد $200 ملین کے پیکج کا حصہ ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جیولن امریکی ساختہ میزائل ہیں جو اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے انفرارڈ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو اس خبر سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امریکہ واقعی جنگ کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور میں یہاں آپ کو یہ بھی کلیئر کرتا چلوں، امریکہ ایک دفعہ پھر چوتھے محلے سے لڑنے کے لیے یوکرین پہنچا ہے۔ اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا آیا ہوں کہ امریکی اداروں نے یہ پالیسی بنا رکھی ہے کہ جب بھی جنگ لڑنی ہے تو دوسروں کی سرزمین پر جا کر لڑو۔ پتہ نہیں دنیا کو اس بات کی کیوں سمجھ نہیں آتی۔ عراق، ایران، افغانستان، شام کی جنگیں دیکھ لیں، کوئی ایک میزائل امریکہ کی کسی بھی ریاست پر گرا نہیں۔ دوسروں کی سرزمین استعمال کر کے امریکہ بڑے مزے سے جنگیں لڑتا ہے، اور اب ایک دفعہ پھر یہی کام کرنے جا رہا ہے۔ یوکرین کی سرزمین استعمال کرے گا اور روس کے ساتھ لڑے گا اپنے دشمن کو کمزور کرنے کے لیے۔ صرف امریکہ اس جنگ میں حصہ لے رہا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے اپنے ٹائٹل میں لکھا ہے کہ امریکہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا، تو جناب یہ بالکل درست بات ہے۔ روس نے اس جنگ سے قبل ہی بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ جانتے ہیں کیا؟ امریکہ اور نیٹو اتحادی فورسز کو ٹکر دینے کے لیے روس اور چین نے ایکا کر لیا ہے، اور عین اس وقت جب امریکی طیارہ خطرناک ہتھیاروں کو لے کر یوکرین میں داخل ہو رہا تھا، اسی وقت انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر بریک کی گئی کہ روسی اور چینی افواج کی بحری مشقیں شروع ہو چکی ہیں۔ جانتے ہیں یہ مشقیں کہاں ہو رہی ہیں؟ بالکل اس علاقے، اس سمندری راستے سے چند 100 کلومیٹر دور جہاں اس وقت انگلینڈ اور امریکی بحری بیڑے کھڑے ہیں۔ دوستو، روس اور چین کے پاس اس وقت دنیا کے بہترین اور جدید دفاعی نظام موجود ہیں۔ دونوں کے پاس دنیا کے خطرناک میزائل سسٹم، تباہ کن ہتھیار، جنگی جہاز اور S-400 سمیت S-500 جیسے ڈیفنس میزائل سسٹم موجود ہیں جو ایک ہی جھٹکے میں بڑے بڑوں کی ہوا نکال سکتے ہیں۔ دوستو، روس اور چین نے خطے کی بدلتی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پرامن سمندر 2022 کے نام سے مشترکہ بحری مشقیں شروع کر رکھی ہیں۔ مشترکہ مشقوں میں حربی سرگرمیوں میں حصہ لیا گیا۔
چین اور روس کی مشقیں عین اس وقت پر شروع کی گئیں جب امریکہ روس پر دباؤ بڑھا رہا ہے، اور چین کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کرنا در حقیقت امریکہ کو ہی پیغام دینا تھا۔ سوچیں اگر کسی بھی پیمانے پر جنگ ہوئی تو پھر کتنی بڑی تباہی ہوگی۔ دوستو در حقیقت امریکہ نہیں چاہتا کہ روس چین کے قریب آئے۔ آپ کو معلوم ہوگا چین پوری دنیا کے ساتھ تجارت کے لیے جال بچھا رہا ہے، جس کے لیے اس نے سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ، ساؤتھ چائنا سی جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، جن پر تقریباً 70% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس منصوبے میں جہاں ایشیا کے سبھی ممالک شامل ہیں، بھارت کو نکال کر، وہیں اب چین ان منصوبوں کے ذریعے یورپ تک رسائی حاصل کرنے جا رہا ہے، اور یہ روٹ چین، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، ایران سے ہوتا ہوا روس اور یورپ تک پہنچے گا، اور انہی راستوں کے ذریعے روس ایشیا کے گرم پانیوں تک پہنچے گا، جو روس کا ایک خواب ہے۔ اب ایشیا کے گرم پانیوں تک پہنچنے کا یہ خواب سچ ہونے جا رہا ہے، لیکن امریکہ نے اس میں ٹانگ اڑا لی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ پرسکون ماحول میں روس چین کے اس منصوبے میں شامل ہو اور چین کے انتہائی قریب پہنچ جائے۔ تو اس سارے منصوبے میں آ جا کر پاکستان گیم چینجر ملک بنا بیٹھا ہے، کیونکہ گوادر پورٹ سے ہی اور پورا پاکستان چین کی اس تجارت کے لیے استعمال ہونا ہے، جس کے لیے چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں سڑکوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ اب اگر روس کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا تو پھر روس تو بآسانی ایشیائی منڈیوں تک رسائی حاصل کر لے گا، اور یوں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کوئی دوسرا ملک منہ نہیں لگائے گا۔ تجارت تجارت اور صرف تجارت ان ایشیائی ملکوں اور یورپی ملکوں کے درمیان شروع ہو جائے گی، جس کے بعد زیادہ تر ممالک کا انحصار چین، پاکستان، روس پر ہوگا۔ دوستو اسی منصوبے کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرنے کے لیے امریکہ ایک دفعہ پھر ایک محدود پیمانے پر یوکرین میں جنگ چھیڑنے لگا ہے، لیکن میرا نہیں خیال یہ محدود پیمانے پر ہوگی۔ جس طرح چین کے ساتھ مل کر روس جنگی مشقیں کر رہا ہے، یہ پیغام انتہائی چونکا دینے والا ہے، اور لگتا ہے روس اور چین امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو انتہائی ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ادھر روس نے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ صدر پوٹن پر امریکی پابندیوں کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے، اس لیے امریکہ بھول جائے کہ وہ اب مزید کسی بھی ملک کو ڈرا یا دھمکا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کا وقت اب اختتام پذیر ہو چکا۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔